اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلومات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ عاشوراء محرم کے موقع پر پیر و مرشد تاجدار دارالاسلام حضرت ابو حدیث محمد برکت علی دہلوی قدس سرہ العزیز کی تحریرات، آپ کے مقالات، جو مقالات حکمت میں، مکشوفات مناظر احسان میں اور مانا دارالاسلام میں مختلف جگہوں پر ہیں، ان کا انتخاب اور ترتیب و تزئین کی سعادت صاحبزادی علی اختر صلی اللہ کو حاصل ہوئی، اور جو تالیفات منظر عام پر آئیں ان میں سے کچھ تحریرات اس وقت پیش کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارادت ازلی کے تحت کل عالم کو پیدا کیا۔ عالم میں انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین و مسلمین، مشرکین و منافقین و کفار سبھی شامل ہیں۔ پھر اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح کی رہبری فرمائی اور بلا کہنے کی تعلیم دی۔ سب نے یک زبان ہو کر اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا اور کہا بلا، یعنی یا اللہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے پیدا فرما کر مخلوق کے سامنے پیش کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ایک فقر اپنے قول پہ ثابت قدم رہا، باقی جس نے بھی دنیا کی جس بھی چیز کو دیکھا اس پہ فریفتہ ہو، اپنا وعدہ بھول گیا، کوئی اقرار یاد نہ رہا۔ فقر کو عشق کی رہبری حاصل تھی، اپنی جگہ ڈٹا رہا، بالکل نہ ڈگمگایا۔ بے شک فقر اللہ کی ایک ہی مایا ناز مخلوق تھی جو اپنے قول پر کاربند رہی، جو دنیا کے کسی بھی منظر کی طرف راغب نہ ہوئی، نہ ہی کسی چیز کی طرف آنکھ تک اٹھائی، جس سے دنیا کا کوئی منظر اپنی طرف راغب نہ کر سکا۔ فقر اپنے کسی بھی قول و قرار سے بال بھر پیچھے نہ پھرا، مرحباً مکرماً مشرف۔ جب فقر کو رخصت کیا گیا، عشق ساتھ رخصت ہوا۔ عشق فقر کا امام ہے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر معاملے میں پوری رہنمائی کرتا ہے، یوم الست کے عہد کی یاد دلاتا ہے۔ یہ تیرا رب ہے، یہی تیرا مالک ہے اور یہی تیرا معبود، اپنے رب کے حضور سجدہ کر،
ہر طرف سے منہ موڑ کر کلیتاً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ یہ تیرے رب کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اقدس و اکمل، احسن و اجمل، اطیب و اطہر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، نور من نور اللہ، عین النعیم۔ اگر یہ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتے، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہی کچھ اور، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہی کچھ اور۔ ان کے حضور میں صلاۃ و سلام پیش کر، کل کائنات ان کے لیے ہے اور انہی کے نور سے بنی۔ فقر نے اللہ سے اللہ کے حبیب کی محبت طلب کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں بھی یا اللہ مجھ کو تیرے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عنایت ہو، طیب و مبارک محبت، آمین یا حی یا قیوم۔ محبت کے بغیر اتباع ناممکن، اور اتباع کے بغیر محبت ایک غیر معتبر دعویٰ ہے۔ فقر کے جملہ مبارک میرے آقا روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پر موقوف ہوتے۔ فقراء کا مذہب اور مسلک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع ہے۔ اہل فقر تو روم کی آپ نے ماشاءاللہ قول و فعل اور ارادہ نیت کی یکسانیت کا اصطلاحی نام فقر ہے۔ قول و فعل اور ارادہ نیت کی یکسانیت کا اصطلاحی نام فقر ہے، اور فقر ان کا فخر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور طریقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ دین علم و حکمت کا سرچشمہ، طریقت علم پر عمل۔ علم نے ایک امر و نہی کی تلقین فرمائی، فقر نے کاربند ہو کر اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اگر نمونہ نہ ہوتا علم کیا تصدیق کرتا؟ محبوب کے ارشاد کی تعمیل محبت کا ادب ہے۔ محبوب نے محب سے کہا یہ کام مجھ کو پسند ہے کیا کر، ان کاموں کے نزدیک تک نہ پٹکا۔ جن کاموں کے متعلق تنبیہ کی مت کر میں ان سے بیزار ہوں، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ تیری محبت کے کیا کہنے، افسوس کا مقام نہیں تو کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ملعون و مردار قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن پر ہاتھ رکھ کر فرمایا دنیا میں یوں ہو گیا تم ایک پردیسی ہو، یا ایک مسافر جو کسی راستے سے گزر رہے ہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے ابن عمر اگر صبح کو اٹھو اپنے دل سے شام کی باتیں مت کرو، اور جب شام تک رہو تو اپنے دل کو صبح کی خبر مت دو۔ بیمار ہونے سے پہلے پہلے اپنی صحت میں سے کچھ لے لو، مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے کچھ لے لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں معلوم کل تمہارا کیا نام ہوگا، تم زندہ رہو گے یا مردہ ہوگا۔ یہ ایک قول ہے۔ قول کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، ارادہ اور نیت سے مستحکم ہو کر عمل کی زبان سے بولا کرتا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتا ہے، دریا اپنا رخ بدل سکتا ہے، صحرا جھرنے میں سمٹ سکتا ہے،
مگر امر کی زبان سے نکلا ہوا بول کبھی نہیں بل سکتا. یہ ایک قول ہے. اس قول کے مطابق ارادہ و نیت و عمل و فعل کی مطابقت کا نام کبھی خلافت راشدہ ہے، کبھی اصحاب صفہ، کبھی ام الفضل فاطمہ بنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی شاہ فخر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، کبھی سلمان بوزر ہے، کبھی ویسے کرنی. غرض عمل و فعل اور ارادہ نیت کے میدان میں مردان حق آتے رہے اور گفتار و کردار کی یکسانیت کا حق ادا کرتے ہیں. ان کے نام بدلتے رہے پر کام نہ بدلا اور یہ ریت رہتی دنیا تک قائم رہے گی ماشاءاللہ. یزید کی بیعت خلافت سے انکار کرنے والوں کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں تھی، جن میں اکابر صحابہ، فرزندان صحابہ، جلیل القدر تابعین اور صالحین موجود تھے. مگر میدان عمل میں قول کو ارادہ و نیت و عمل سے مزین کر کے استقام و دوام بخشنے والا ایک شہزادہ نکلا، شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ. شہزادہ کونین مولا حسین کا کردار دین کی پیشوائی کا انسب معیار. شہزادہ کونین مولا حسین نے درس دیا کہ میرے نانا کی امت میں شمولیت کے دعوے جاؤ، دنیا کا کوئی شعر تمہیں اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ سے کبھی نہ ہو. کوئی خوف و خطر تیری راہ نہ روک سکے. زہر قسمت اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی راہ میں نکلے. انسانی کردار کے بعض نمونے اللہ کو اس قدر پسند ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے نیک بندوں کی زبانوں پہ ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں. عزم و استقامت کی بے مثل مثال جو کربلا کے میدان میں پیش ہوئی، اس کی مثال دنیا کی کسی بھی تاریخ میں نہیں ملی ماشاءاللہ. دریائے فرات کے کنارے عزم کے دونوں بازو کٹ گئے. استقامت پانی کی مشق کو منہ میں پکڑے جا رہی ہے. اللہ اللہ. ادھر تپتی ریت پر عزم کا سر تن سے جدا ہے، تن زخموں سے چور زمین پر تڑپ رہا ہے، سر لوہے کی یلی پر بلند ہے. استقامت قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے. یہ وہ حق ہے جسے کسی ماں کے لال نے کبھی معاف نہ کیا اور نہ رہتی دنیا تک کبھی معاف کر سکے گا. شاہ کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. حسین انسانیت کو ایک ابدی پیغام دیے، لافانی پیغام کہ انسانی قدروں پر جب کبھی شب خون پڑے اس وقت شبیری تمہارے سامنے. راہ حق کے مسافر مسائل و آرام سے نہیں گھبرایا کرے. یزیدیت جب بھی کبھی سر اٹھائے عزم حسین تمہارا رہنما ہو کہ اس شجر کی یادگاری خون سے کی جائے. ولایت ہند کے